پھر یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاص کا تعلق، یہ آیت مبارکہ کے یہ الفاظ اخلاص کا بھی سبق دے رہے ہیں کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں، اخلاص سمجھایا جا رہا ہے۔ ہمارے جانب میں بعض وقت خیال آتا ہے کہ کوئی کام اگر کوئی آدمی پیسے لے کے کرے تو وہ کرنے والا مخلص نہیں۔ کوئی آدمی اگر کوئی اجرت لے کر یا پیسے لے کر کوئی انجام دے کوئی کام، نیکی کا کام، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ اخلاص سے باہر ہے۔ جہاں پیسے لے لیا تو اخلاص نہیں۔ یہاں اللہ رب العزت حج جیسی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ تم حج کرو، یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ حج کے درمیان میں تم مکمل اخلاص والے اور مخلص رہیں گے، اگرچہ تم تجارت کریں۔ کسی بھی عبادت کے اندر پیسے کے لین دین یا تجارت کے لین دین سے اخلاص میں فرق آ سکتا تھا، تو حج میں فرق آنا چاہیے، کیونکہ آدمی تو حج کرنے کے لیے نکلا ہے، مگر اللہ رب العزت اجازت دے رہا ہے کہ تم تجارت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دھیان میں اگر تجارت کا ایک تصور تھا، ارادہ بھی آیا تھا، مقصد نہیں بنایا تھا، پھر حج کے درمیان میں وہ تجارت کر بھی لیا، تو حج کے مناسک پر، اخلاص پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، حج قابل قبول ہوگا۔ کوئی بھی عبادت اور نیکی کا کام انجام دینا الگ ہے، اس کام کے درمیان میں تجارت یا لین دین یا پیسے، دولت، ثروت کا تصور پایا جانا یہ الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی ادارے کے بہت بڑے شیخ الحدیث، وہ اگر اپنے اعتبار سے وقت دے رہے ہیں، پھر اس اعتبار سے وہ اپنے اعتبار سے تنخواہ اور اجرت کے طور پر 50,000 روپے لے رہے ہیں، 50,000 روپے، ان کا 50,000 روپے لینا الگ ہے، وہ دور حدیث اور حدیث پڑھانا یہ الگ ہے۔ ان کے اس 50,000 روپے لینے سے ان کے حدیث پڑھانے کے درس میں کسی قسم کا فطور اور غیر اخلاصی کی بات شامل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ ایک صاحب نیکی کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ایک پائی بھی کسی سے نہیں لے رہے، لیکن وہ غیر مخلص ہو سکتے ہیں، وہ غیر مخلص ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر پیسے تو نہیں لیے، لیکن پیسے کی محبت تو تھی، پیسے تو نہیں لیے لیکن ریاکاری کا تصور تھا، دکھاوے کے لیے کر رہے تھے۔ پیسے تو نہیں لے رہے ہیں لیکن ان کے ارادے غلط۔ ایک شخص نیکی کا کام پیسے وغیرہ کے ذریعے سے کر رہا ہے، لیکن اس کا ارادہ اللہ کی رضا ہے۔ پیسہ درمیان میں سامنے رکھا ہوا ہے، کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہیں، مگر وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، شروع سے آخر تک اس کا منشا، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضامندی ہے، تو یہ مخلص ہے۔ ایک آدمی کے سامنے پیسے کروڑوں روپے تو نہیں، کاغذ اور ٹھیکری بھی نہیں ہے، مگر اس کا مقصد، اس کا ارادہ اللہ کی رضا نہیں ہے، تو وہ غیر مخلص ہے۔ تو یہ بات یہاں اس آیت مبارکہ سے اخذ ہو رہی ہے کہ اخلاص کے اندر نہ پیسے کا دخل ہے، نہ محتاجی کا دخل ہے، نہ پیسے لینے کا دخل ہے، نہ نہیں لینے کا دخل ہے۔ بھئی اخلاص ایک الگ نوعیت کی چیز کا نام ہے۔ ہر وہ کام صرف پروردگار عالم کی رضا کے لیے کیا جائے، چاہے اس سے پیسے ملیں نہ ملیں، چاہے اس سے دولت ملے نہ ملے، ملنے سے نہ نقصان ہو سکتا ہے، نہ ملنے سے اس اطاعت اور عبادت میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے، صرف اللہ کا رضا مقصد ہو، تو ایسی صورت میں وہ مکمل طور پہ مخلص بندہ ہوگا اور وہ اللہ رب العزت اس کو اس کی نیکی کا ثواب عطا فرمائے۔ پروردگار یہ اخلاص کی تعریف بڑی نازک ہے، نازک۔ ہم کسی کو بھی بھئی اپنے طور پر فیصلہ کر کے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یہ شخص غیر مخلص ہے، یہ شخص مخلص ہے، اس کے پاس اخلاص ہے، اس کے پاس اخلاص نہیں ہے، یہ فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ اخلاص کا مکمل تعلق صرف دل سے ہے، دل کی کیفیت
تو چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا حج میں، حج کے درمیان کیے جانے والے معمولات کے اندر کے اخلاص میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی ارادہ کر کے بھی گیا ہے حج کے ساتھ کہ میں تجارت بھی کروں، مقصد نہیں بنایا۔